مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها رواہ مسلم۔ میرے معزز سامعین، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، بے شک نظافت پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی کی نظافت کی دو قسمیں، ایک ہے حقیقی نظافت اور پاکیزگی اور ایک ہے حکمی۔ حقیقی نظافت یہ ہے کہ نجاست حقیقیہ سے، ایک ہے پاکی جو نجاست حقیقیہ سے انسان پاک ہوتے ہیں۔ نجاست حقیقیہ کہتے ہیں پیشاب کو، پاخانے کو، کہ ان چیزوں سے انسان اپنا بدن بھی پاک رکھے اور اپنے کپڑے بھی پاک رکھے۔ اور دوسری ہے نجاست حکمی۔ نجاست تو کہا کہ آدھا ایمان وہ نجاست حقیقیہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، پیشاب سے، پخانے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ آدھا ایمان تو یہ ہوا، اور آدھا ایمان نجاست حکمیہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ نجاست حکمی کہتے ہیں اپنے دل کو، جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ تو جو نجاست حقیقیہ سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے گا، پیشاب پخانے سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اور نجاست حکمیہ یعنی اپنے دل کو دل کی بیماریوں سے بھی پاک رکھے گا، تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور حضور نے فرمایا الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ جو بندہ الحمدللہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو انسان کو چاہیے کہ اس پر الحمدللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، جو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی عطا فرمائی ہوئی ہے، جو اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فرمایا الحمدللہ یہ اللہ کے ترازو کو بھر دے گا، یعنی اتنا زیادہ اسے نیکیاں ملیں گی انسان کو کہ اللہ کا ترازو اس سے نیکیوں والا پلڑا انسان کا بھر جائے گا۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا، اس سے انسان کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، کتنی بڑی جگہ زمین پھر آسمان درمیان میں کتنی بڑی جگہ ہے، یہ ساری کی ساری جب بندہ صدق کے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ والصلاۃ نور، اور حضور نے فرمایا نماز روشنی ہے۔ نمازی بندے کے لیے خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو خود نمازی ہو، خوش قسمت ہے وہ شوہر جس کی بیوی نمازی ہو، خوش قسمت ہے وہ بیوی جس کا شوہر نمازی ہو، خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہو، اور خوش قسمت ہے وہ اولاد جس کی ماں باپ نمازی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز روشنی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو مشکل مرحلوں سے انسان کو نماز نجات دلائے گی، اور آخرت میں قبر میں جب انسان رکھا جائے گا وہاں بھی روشنی اور چراغ کا کام دے گی۔ پل صراط سے جب گزرے گا
تو وہاں بھی انسان کو نماز روشنی کا کام دے گی، اسی روشنی میں چلتے چلتے نمازی بندہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ والصبر ضیاء، حضور نے فرمایا صبر بھی روشنی ہے۔ جو بھی مشکل حالات پر صبر کرتا ہے، جب اللہ کی طرف سے تنگی آتی ہے تنگی پہ صبر کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے کوئی تو اس پر جم جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا دل کرتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، فرمایا یہ صبر کرنا اس کے لیے روشنی ہے، ضیاء ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور حضور نے فرمایا قرآن یا تیرے لیے حجت بن جائے گا کہ اللہ سے جھگڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اگر تو قرآن کا حق ادا کرے گا، قرآن پاک کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو یہ اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا۔ جیسے آتا ہے نا کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے جب قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتے عذاب والے آئیں گے تو یہ سورہ ملک انسانی شکل میں اس بندے کے آگے کھڑی ہو جائے گی، فرشتوں کے درمیان کھڑی ہوگی، فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کو عذاب نہیں دینے دے گی۔ تو فرشتے اللہ سے کہیں گے ہم اس بندے کو عذاب دینا چاہتے ہیں، گناہ گار ہے، لیکن ایک انسانی شکل میں ایک بندہ ہے وہ ہمیں عذاب سے روکتا ہے۔ تو سورہ پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو کہے گی میں سورہ ملک ہوں، اور اللہ سے کہے گی سورہ ملک اے اللہ تعالیٰ یہ بندہ دنیا میری تلاوت کرتا تھا، یا تو آپ مجھے اپنے کلام سے نکال دیں یا اس بندے کی بخشش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کو تو اپنے کلام سے نہیں نکالیں گے، اس کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ فرمایا او علیک، یا قرآن تیرے خلاف حجت ہوگا کہ تو مسلمان ہے، تم نے ایمان لایا اللہ کے نبی پر، قرآن پر ایمان لایا ہے، اور پوری زندگی تو نے قرآن پاک کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارا حال ہے، پورا سال ہم قرآن پاک کھولتے ہی نہیں ہیں، گھر میں قرآن پاک رکھے ان پر گرد جو ہے وہ اتنی جم جاتی ہے کہ ہاتھ لگائے تو ہاتھ گندا ہو جاتا ہے۔ قرآن تو اس لیے نہیں آیا ہے گھر میں رکھنے کے لیے، قرآن تو آیا ہے پڑھنے کے لیے۔ قرآن کا معنی ہی ہے کہ پڑھنا، جس کو بار بار پڑھا جائے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن اس بندے کے خلاف اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جس نے دنیا میں قرآن پاک کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بندہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے نفس کو یا تو جہنم سے آزاد کرائے گا یا ہلاک کر دے گا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ کے اوپر اپنے آپ کو بیچ دیا تو یہ شخص اپنے نفس کو نجات دلائے گا، اور جس شخص نے اپنے نفس کو اللہ کے تابع نہیں کیا تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم نجاست حقیقیہ سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں، نجاست حکمیہ سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، نماز قائم کریں اس لیے کہ نماز روشنی ہے، صدقہ دیا کریں اللہ کے نام پر اس لیے کہ صدقہ ایمان کی نشانی ہے، اور مشکل حالات پر صبر کیا کریں اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قرآن کو اپنا راہبر اور رہنما بنا لیں، اس کی تلاوت بھی کریں، سمجھے بھی، عمل بھی کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں، اس لیے یہ قرآن پاک ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔